الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله مولانا العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل قدر حضرات اساتذہ اکرام عزیز الشرفکم اور میرے طالب علم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نسبت کے ساتھ مل بیٹھنا نصیب فرمایا ہے۔ آج کی مجلس میں جو بات میں اپنے فائدے کے لیے سوچ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ زمانہ بہت خراب ہو گیا، اور بعض اوقات آئندہ کے حالات سے طلباء کو، ساتھیوں کو توجہ رکھنے کے لیے اور ہوشیار رہنے کے لیے ہم یہ الفاظ بھی بول دیتے ہیں کہ ہمارا زمانہ جو جیسا کیسا تھا گزر گیا، جس دور میں آپ لوگوں نے قدم رکھنا ہے وہ اس سے بھی سخت زمانہ ہوگا۔ چنانچہ ہماری ساری گفتگو کا محور اور جو دار و مدار ہے وہ زمانوں کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس میں کسی زمانے کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا گیا، اگرچہ یہ بات ایک خاص تناظر میں ثابت ہے کہ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے امت دور ہوتی جا رہی ہے، زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے فتنے بھی بڑھتے جا رہے ہیں، حالات بدلتے جا رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، نیکی کی طرف بڑھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، نیکی پر استقامت مشکل ہوتی جا رہی ہے، گناہوں کو معمولی سمجھنا آسان ہوتا جا رہا ہے، گناہوں کا کرنا ہلکی بات سمجھا جا رہا ہے۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے حضرت مفتی صاحب تشریف فرمائے ہیں کہ ہمارے تحفیظ کے زمانے میں جب ہم تحفیظ القرآن لکڑ منڈی میں پڑھتے تھے تو کسی نچاقی کی وجہ سے ہمارے ایک پڑوسی کا قتل ہو گیا تھا، تو وہ اس قتل کا جو اثر اور اس کا ایک خوف، اس لیے کہ یہ چیز معاشرے میں سننے کو نہیں ملتی تھی کہ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو لوگ آپس میں لڑے اور ایک جو ہے وہ دوسرے کو قتل کرتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ چیز بہت کم تھی، اور آج تو انسانیت کا خون پانی سے بھی زیادہ آسانی کے ساتھ بہایا جا رہا ہے۔ پانی کی ایک بوتل کی قیمت شاید زیادہ ہے اور انسان کا خون جو ہے وہ سستا ہو گیا۔ تو حالات و واقعات سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی جیسے جیسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے دور ہو رہے ہیں، ویسے ویسے جو ہے وہ ایمانی کمزوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ لیکن اگر بنیادوں کو دیکھا جائے کہ نیکی کی بنیادیں کیا ہیں اور برائی کی بنیادیں کیا ہیں، اگر ان بنیادوں کو دیکھا جائے تو پھر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بھئی نہ نیکی کا تعلق کسی زمانے کے ساتھ ہے، نہ برائی کا تعلق کسی زمانے کے ساتھ، اور جب ہم زمانے سے بات کو ہٹاتے ہیں تو پھر ہماری توجہ اس کی طرف چلی جاتی ہے کہ جو برائیاں ہو رہی ہیں، جو نیکیاں ہو رہی ہیں، اس میں سارا قصور جو ہے وہ شیطان کا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ شیطان جو دنیا میں بھیجا گیا اور وہ انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس کو، تو لے دے کے ساری بحث یہاں پر ختم ہو جائے گی کہ شیطان جو ہے نا اس نے ہمیں بہکا دیا۔ حالانکہ شیطان کو اتنی قوت اللہ پاک نے نہیں دی کہ وہ ہمارے ساتھ زور زبردستی کر سکے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت نہیں دی کہ وہ ہمارے ساتھ زور زبردستی کر سکے، کہ وہ اتنا با اختیار اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا ہو کہ وہ زبردستی ہمیں نماز سے روک دے، وہ کوئی اپنی طاقت استعمال کر کے، اپنا کوئی جتھا یا اپنا کوئی لشکر استعمال کر کے وہ زبردستی ہمیں کسی گناہ میں ڈال دے۔ ایسا نہیں کر سکتا وہ۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے کوئی اس کو اتنا زور آور نہیں بنایا، وہ تو صرف وسوسے ڈالتا ہے، بہت معمولی سی طاقت اور معمولی سے ایک بہانوں اور
اس قسم کے جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ، اسباب کے ساتھ وہ دنیا میں آیا، باقی اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر کیا چیز ہے جو انسان کو خراب کرتی ہے؟ وہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو خراب کرنے میں خود اس انسان کا اپنا ہاتھ ہے، جس کو قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں، مشائخ اور بزرگان دین کی تعلیمات میں یہ فرمایا گیا ہے کہ نفس امارہ، کہ تمہارے اندر جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا جذبہ، ملکہ اور جناب جو قوت اور خواہشات کی پیروی کرنے کا جو جذبہ، یہ جو چیزیں تمہارے اندر موجود ہیں، یہ اصل میں تمہارا سب سے بڑا دشمن۔ تو ہمارا دشمن سب سے بڑا کون ہے؟ خود ہم۔ بولے بھائی، ہمارا دشمن سب سے بڑا کون ہے؟ خود ہم، کہ ہم خود اپنے دشمن ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر ابھی حالیہ دنوں میں ہماری کوئی نماز قضا ہوئی تو آپ بتائیں کہ اس میں قصوروار کون ہے؟ اس میں قصوروار آپ خود اپنے آپ کو ٹھہرائیں گے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اگر کوئی اور گناہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی اور حکم چھوٹا ہے، آپ اچھی طرح بیٹھ کر غور کریں کہ اس گناہ میں کون قصوروار ہے، تو آپ یقیناً قصوروار اپنے آپ کو ہی ٹھہرائیں۔ کوئی قصوروار نہیں ہے، میں خود قصوروار ہوں۔ تو انسان کو خراب کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ خود اس انسان کا اپنا ہے۔ آج کل لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وفا کا زمانہ نہیں ہے، کوئی مخلص نہیں ملتا۔ میں کہتا ہوں کہ وفا کا زمانہ نہیں ہے، حتیٰ کہ ہم خود بھی اپنے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ کسی اور سے وفا کی کیا امید رکھنا، اپنے آپ سے ہم وفا کی امید پوری نہیں دیکھ رہے۔ جو وعدے ہم خود اپنے ساتھ کرتے ہیں، جو معاہدے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی دعاؤں میں کرتے ہیں، جو وعدے توبہ اور معافی کے وقت ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، جن باتوں کا ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاکرہ کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں کہ یار میں پھر نہیں کروں گا، آپ بتائیں کہ پھر لوٹ کر آخر اسی گناہ کے اندر کیا چیز ہمیں لے کر آتی ہے؟ وہ خود ہمارا اپنا آپ۔ تو ہم خود قصوروار ہیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ خون سفید ہو گیا۔ آپ بھی یہ باتیں پڑھتے سنتے رہتے، خون کیا ہو گیا؟ جی سفید ہو گیا، بھائی بھائی کو مار رہا ہے، لوگ حسن کے پیچھے دیوانے ہو رہے ہیں، لوگ جناب مال کے پیچھے کسی چیز کو نہیں دیکھ رہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی قابیل نے جو حابیل کو مارا تھا، وہ پچھلے سال مارا تھا کہ اس سے پچھلے سال؟ پاکستان بننے سے پہلے یا پاکستان بننے کے بعد؟ یہ تو بہت پرانی بات ہے۔ تو میں نے کہا بھائی دیکھو، انسان اپنے آپ کا شروع سے دشمن ہے، انسان کا نفس شروع سے اس کا دشمن ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جی اب زمانہ ایسا آ گیا، بھائی زمانہ وہی ہے، اس زمانے کو کچھ نہ کہو، اپنے آپ کو کہو جو کہنا ہے۔ ہر زمانے کے اندر ایسے ایسے اللہ والے اور نیک لوگ بھی موجود ہیں کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں، اور ایسے ماحول کے اندر کوئی دارالاسلام میں بیٹھ کر ایسے بڑے بڑے گناہ کرے گا کہ انسانی عقل حیران و پریشان، اور کوئی بظاہر دارالحرب میں ہے، دارالکفر میں ہے، اور وہ ایسا نیکی کا کام کرے گا کہ دنیا حیران ہو جائے گی کہ بھی ایسے ماحول کے اندر اتنا بڑا نیکی کا کام۔ اب جس نے دارالاسلام کے ماحول میں، دارالاسلام جیسے ملک کے اندر رہ کر بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، تو آخر اس میں قصور کس کا ہے؟ اس میں قصور اس کے اپنے آپ کا ہے۔ اور جس نے کفر کے ماحول کے اندر رہ کر بڑی بڑی نیکیاں اختیار کر لی، آخر اس میں سلام کس کو ہے؟ اسی کو سلام۔ آپ نے اپنے آپ کو اس کام پہ لگا کے رکھا۔ اس لیے بنیادی بات میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ بھئی ہم خود اپنے نگران ہیں۔ ہمیں اور کسی کے بجائے، اوروں کو الزام دینے کے بجائے، زمانے کو الزام دینے کے بجائے، فلاں فلاں باتیں کرنے کے بجائے،
ہمیں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اپنی ذات پر غور و فکر کرنا ہے کہ میں کہاں کہاں خطائیں کر رہا ہوں. اب آپ دیکھیں کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تو وہ کہاں پر کیا؟ جنت میں. جنت جیسی جگہ ہے. جنت کا ماحول کیسا ہے بھائی؟ ہے نا بھائی، سب سے اچھا ماحول وہاں کا ہے نا. اور اس کو حکم کون کر رہا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ کی ذات. آج ہم کہتے ہیں نا ہماری بات کوئی نہیں سنتا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ شیطان سے گفتگو براہ راست اللہ تعالیٰ نے کی ہے، لیکن جب اس کے اندر بگاڑ آ گیا، شیطان کے اندر بگاڑ آ گیا، دو چیزیں اس کے اندر پیدا ہوئی، کبر اور حسد. جب اس کے اندر بگاڑ آیا، اب ماحول کہاں کا ہے؟ جنت کا. اور اس کو حکم کون کر رہا ہے؟ ہمیں جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات آئے ہیں وہ واسطوں سے آئے ہیں. انبیاء کا واسطہ ہے، علماء کا واسطہ ہے، اور وہاں براہ راست اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے رہے ہیں. کوئی باہر کے اثرات نہیں ہے، کوئی باہر کا ماحول نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اس کے اندر بگاڑ آیا، اس کا ظاہر، اس کا اعمال نامہ، اس کا علم، اس کی معرفت، اس کی عبادات، وہ اس وقت ایک طرف ہو گئی کہ جب اس کے باطن کے اندر بگاڑ آ گیا. ان عبادات نے اس کو سہارا نہیں دیا، اس معرفت نے اسے بچایا نہیں، اس عشق نے اس کو بچایا نہیں. تو بات کیا ہے کہ اندر جب بگاڑ آتا ہے، اندر شیطان کے اندر یہ مرض آ حسد کا اور کبر کا، تو اس نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا مکالمہ کیا کہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کیسا متکبرانہ اور باغیانہ اس کی گفتگو ہے. کیا ہے؟ اس کے اندر بگاڑ آ گیا. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی اعمال پورے کر لو، صبح سے لے کے شام تک کے اعمال پورے کر لو، تمہاری بات بن جائے گی. باقی یہ جو خانقاہ کے اندر حضرت صاحب، پیر صاحب، شیخ صاحب جو باطن کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں، یہ تو ایسے شاید کوئی اضافی گفتگو ہے. میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر باطن بنا ہوا نہیں ہے، اگر اندر بنا ہوا نہیں ہے، تو باہر کی زندگی بھر کی جو ریاستیں، مجاہدے، عبادات، علم اور محنتیں، وہ بعض اوقات انسان کو بچا نہیں سکتی. اس لیے یہ کہنا کہ بھئی اندر سے کچھ نہیں ہوتا اور باہر کے معمولات میں، بھئی یہ بات انتہائی غلط ہے. تو شیطان جنت کے ماحول کے اندر اور براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہایت متکبرانہ، باغیانہ بحث کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے پھر آپ مجھے مہلت دے. ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں گناہ کر رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو رہا. کہتے ہیں نا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا. اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار فلاں آدمی تو بڑا نیک ہے، تو اس کو بیماری نے کیوں گھیر لیا، اس کو حالات نے کیوں گھیر لیا. لہذا یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ اگر آپ نیکی کرو گے تو آپ کو بھلائی ملے گی، آپ برائی کرو گے تو آپ کو بھلائی ملے گی. یہ کوئی معیار نہیں ہے. بھائی بات یہ ہے، آپ خود بتائیں، آپ ماشاءاللہ سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ گناہ کے ساتھ مہلت کس کو ملی ہے؟ بولو بھائی. گناہ کرنے کی مہلت اور گناہ کے ساتھ مہلت اور چھوٹ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دی ہے. جس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر کسی شخص کو گناہوں کے ساتھ چھوٹ دی جا رہی ہے، ڈھیل دی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ وہی معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا معاملہ شیطان کے ساتھ ہے. یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے کہ میں تو گناہ کر رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو رہا، اور میرا تو کاروبار بڑا اچھا چل رہا ہے، اور تو میرے تو بچے بھی بہت ہیں،
اور میری تو جائیداد بھی بہت ہے اور صحت بھی بہت اچھی، میں تو بڑے مزے کر رہا ہوں، میری تو عمر بھی بہت ہے۔ بھائی یہ سب چیزیں معیار نہیں ہے۔ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں پر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے جی، ماشاءاللہ اس کے 10 بیٹے ہیں، ماشاءاللہ جی اس کے سارے کاروبار زبردست چل رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت کی دلیل یہ چیزیں بن سکتی ہیں بشرطے کہ ان کے ساتھ ایمان اور اعمال صالحہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق سارے کام ہو رہے ہوں، مگر میں یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح آزمائش کو دیکھ کر، بیماری کو دیکھ کر، کسی مصیبت اور پریشان حال میں کسی کو دیکھ کر یہ کہنا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کا نیک آدمی کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو آزمائشوں کے اندر ہے۔ بھائی آزمائشوں میں تو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، پریشان کن احوال سے انبیاء علیہ السلام گزرے، جو ہدایت کا روشن مینار تھے، جو نہ یہ کہ صرف خود ہدایت پر تھے بلکہ وہ سب کے لیے ہدایت کے ذریعے تھے۔ اس لیے اگر مہلت مل رہی ہے، ایک صاحب مجھے کہنے لگے، توجہ سے سننا بھائی، فلاں پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، فلاں پیر صاحب، اب یہ تو بات کی بات ہے کہ وہ کہاں پہنچے یا کہاں پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ فلاں پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہم نے ان سے فلاں ان کو نذرانہ پیش کیا یا فلاں کام کیا اور اللہ تعالیٰ نے پیر صاحب کی وجہ سے مجھے بیٹا دے دیا، یا پیر صاحب کی وجہ سے ایسے ہو گیا۔ اب آپ خود بتائیں کہ آپ کا ایمان عقیدہ کیا ہے کہ سارے کام اللہ پاک کرتے ہیں یا کوئی پیر کرتا ہے؟ بولو بھائی۔ میرے بھائی اگر کسی کا کام پیر کے ہاتھوں ہوتا نظر آ کر اس کا ایمان پیر پر بیٹھ گیا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ پاک چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کا اعتقاد اور ایمان میری ذات پر ہو، بس یہ وہیں تک رہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے کام ہو گیا میرا، حالانکہ کیا اس نے کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے ہو گیا، تو فرمایا کیا تو اللہ تعالیٰ نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نہیں چاہتے کہ یہ میرے دروازے تک ہے۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نفع میں ہوں، میں فائدے میں ہوں، حالانکہ یہ کس میں ہے؟ نقصان۔ بہرحال بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو بنیادی چیز کیا ہے کہ آپ کے اندر جو ہے جب وہ آپ اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، سبحان اللہ، جب آپ اپنے اندر کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، دوست کب بنتے ہیں کہ جب یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ کر رکھے، آپ کا اندر آپ کے ساتھ مخلص کب ہے کہ جب یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ کر رکھے۔ آپ کا اندر آپ کا دشمن ہے اگر وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے کاٹ دے، تو ساری بات کہاں پر آ کے رک جائے گی؟ یہاں پر۔ اب آپ خود بتائیں کہ قابیل نے حابیل کو جو قتل کیا تھا تو مرض کون سا تھا؟ مرض کون سا تھا؟ حسد۔ اس نے حسد کی وجہ سے قتل کیا تھا۔ اور حسد کیا ہے؟ اگر اس کو آسان الفاظ میں تعبیر کیا جائے کہ سب کو سمجھ میں آ جائے، حسد کو اگر آسان الفاظ میں تعبیر کیا جائے کہ سب کو سمجھ میں آ جائے تو حسد دراصل اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت، یہ شان، یہ نعمت، یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ حسن، یہ علم، یہ عمل، یہ تقوی، یہ قیادت، سیادت، یہ فلاں معاملہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں دیا؟ اس کو حاسد کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ اسے کیوں ملا؟ اصل تکلیف اس کو یہ ہے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ یہ سب چیزیں کون عطا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ دیکھو کہ اس دور سے جو انسانیت کا پہلا قتل ہوا وہ حسد کی بنیاد پر ہوا ہے، اس لیے قرآن کریم کے اندر اس سے پناہ مانگی گئی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، کہ اس مرض سے پناہ مانگو۔ اب یہ مرض آپ کسی پروفیسر سے پوچھیں، کسی پروفیسر آف میڈیسن سے پوچھیں،
آپ کسی پی ایچ ڈی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، آپ کسی اسکالر سے پوچھیں، آپ پوچھیں کہ حسد کیا، وہ کہیں گے ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، یہ کسی لیبارٹری کے اندر نہیں آ سکتا، یہ خون کے کسی ٹیسٹ کے اندر نہیں آ سکتا، یہ کیا چیز ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ آسمانی تعلیمات بتائیں گی۔ آج اگر قتل کو روکنے کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے، لیکن آپ سچ بتائیں کہ کیا قانون سازی سے یا زیادہ زیادہ کیمرے لگانے سے یا بہت زیادہ جو ہے وہ سیکورٹی بڑھانے سے آپ بتائیں کہ قتل آج کے زمانے میں بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ کیوں کہ جو امراض کا علاج اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے آج اس طریقے سے علاج نہیں۔ اگر لوگوں کی یہ تربیت کر دی جائے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اپنے آپ کو راضی رکھو بلکہ خوش رکھو کہ جو اللہ نے کیا بہتر کیا، بس بات ختم۔ آپ نے پڑھا قرآن کریم کے اندر مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ بتاؤ۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہود ہے۔ یہودی جو ہے وہ سب سے بڑا دشمن ہے مسلمانوں کا۔ اب یہود نے جو مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی ہے، قرآن کریم نے بتایا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ اس کی بنیاد بھی حسد ہے۔ حسد کی بنا پر کہ یہ نبوت بنو اسحاق سے نکل کر بنو اسماعیل میں کیوں آئی، یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قتل کرنا چاہتے ہیں، صحابہ اکرام کے ساتھ دشمنیاں کرتے ہیں، ان کے قتل کے منصوبے بناتے ہیں، بغاوتیں کرتے ہیں، اسلامی ریاست سے ٹکراؤ لیتے ہیں۔ بنیادی مرض کیا ہے؟ اندر مرض ہے، علم کی کمی نہیں ہے، ان کو سارا علم۔ آج ہم کہتے ہیں کہ مسائل کا حل علم پھیلاؤ، اور مدرسے بناؤ، اور یونیورسٹیاں بناؤ، اور کالج بناؤ، اور سکول بناؤ۔ جتنا علم بڑھے گا، علم کی روشنی پھیلے گی، اتنا ہی جو ہے وہ مسائل کا حل ہوگا۔ ٹھیک ہے، علم ضرور حاصل کرنا چاہیے، لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ بات اس سے نہیں بنے گی۔ یہود کے پاس کون سے علم کی کمی تھی؟ آج بھی یہود جس طرح قرآن کریم کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں اور جس قدر معلومات یہود رکھتے ہیں، شاید ہم جیسے سادہ لوگ مسلمان بھی نہ رکھتے ہو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس بات کے اندر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے اندر یہ راز چھپا ہوا ہے، ہم نہیں سمجھتے۔ تو علم کی کمی نہیں ہے۔ تو بات میں نے کیا بتائی کہ بھی علم نہیں بچا رہا، اندر کا جو مرض ہے جب تک اس کو نہیں پکڑیں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ ایک آدمی کے جسم پر پھوڑا نکل ہے، خدا نہ خواستہ کینسر کا۔ اب جو سمجھدار ڈاکٹر ہوگا وہ یہ کہے گا جی اس کا خون تبدیل کیا جائے، اس لیے کہ یہ مرض اصل میں خون کے اندر ہے۔ یہ خون کے اندر جو مرض ہے یہ اس پھوڑے کی صورت میں باہر ظاہر ہو گیا ہے، اگر ہم خون کی اصلاح کر دیں گے تو یہ پھوڑا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اور جو بے وقوف ڈاکٹر ہوگا وہ یہ کہے گا جی یہ زخم صحیح کر دو، بس پھر ٹھیک ہو جائے گا مریض۔ اب وہ ایک ہفتے کے لیے ٹھیک ہوگا، اگلے ہفتے پھر دوبارہ کہیں اور پھوڑا نکل آئے گا۔ ظاہری علوم اور باطنی علوم میں یہی مثال ہے کہ ظاہری طور پر جتنے بھی علم حاصل کر لیے جائیں، اگر اندر بگاڑ ہے تو علم نہیں بچا سکتا۔ اندر کے فساد کو بھی ختم کرنا ہوگا، پھر باہر کے علوم معاون بنیں گے۔ اصل اندر ہے، باطن کی اصلاح اصل۔ اور یہ کیسے آئے گی؟ اتنی دیر آپ نے بات سنی کہ اندر کے جو امراض ہیں وہ کام خراب کرتے ہیں۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں، میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، کہ جو بڑے امراض ہیں، بڑے امراض، اس میں جیسے ایک میں نے ذکر کیا حسد، اس میں سے ایک بڑے امراض میں سے ایک بڑا مرض ہے کبر۔ کبر کیا ہے؟ اس کی نسبت دونوں جانب ہے۔ اگر اس کی نسبت ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کریں گے تو پھر کبر یہ ہے
کہ اللہ تعالی کے فرمان کا خلاف حکمت سمجھ کر انکار کرنا. اللہ تعالیٰ کے فرمان کا کیا کرنا؟ انکار کرنا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہی درست نہیں ہے. حق کا انکار حق، یہ تکبر ہے. جب اس کی نسبت ہم کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کر رہے ہیں. اور اگر اس کی نسبت ہم مخلوق کی طرف کریں گے تو پھر کبر کا معنی یہ ہے کہ مخلوق کو اپنے سے کمتر سمجھنا اور اپنے آپ کو اس سے برتر سمجھنا. اور اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں چیزیں، یعنی حق کا انکار اور اپنے آپ کو مخلوق سے برتر اور مخلوق کو کمتر سمجھنا، یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. کسی بھی صورت میں تکبر کی اجازت نہیں ہے. اب آپ خود بتائیں کہ یہ مرض کہ جی میں اللہ کے نہیں مانتا، اور یہ مرض کہ بھی میں کچھ ہوں اور باقی کوئی سب جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ جو مرض پیدا ہوا یہ کہاں کا مرض ہے؟ یہ بھی اندر کا مرض ہے. اگر اندر انسان کے عاجزی ہے تو وہ انسان دوسروں کو مسکراتا ہوا ملتا ہے، خندہ پیشانی سے ملتا ہے، مسکرا کر ملتا ہے اور صاف دلی کے ساتھ ملتا ہے. اور اگر اندر تکبر ہے، آپ نے متکبرین کو دیکھا ہوگا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی ایک مبارک حدیث اور مبارک ارشاد کے اندر سمجھایا. فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا متکبر نہیں ہو سکتا. اب سلام میں پہل کون کرے گا؟ آپ سچ بتاؤ، سب بولے بھائی، سلام میں پہل کون کرے گا؟ جس کے اندر عاجزی ہوگی. جس کے اندر عاجزی نہیں ہوگی وہ کبھی بھی سلام میں پہل نہیں کرے گا. وہ یہ چاہے گا کہ یہ مجھے سلام کرے. چنانچہ بعض اوقات لوگ اشکال کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، بظاہر ان کی طرف سے یہ اظہار محبت ہوتا ہے، لیکن اصل میں اندر کی خرابی بول رہی ہوتی ہے، الارم بج رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی اس نے ہمیں سلام نہیں کیا، اس نے ہمیں سلام نہیں کیا. تو بھائی آپ کرتے ہیں نا. ہمیں جو اسلام نے تعلیم دی ہے وہ تو یہ دی ہے کہ آپ کسی کو پہل کرنے کا موقع ہی نہ دیں. اس قدر اپنے اندر آپ عاجزی رکھیں اور دوسروں کو اپنے سے برتر بعظمت سمجھیں کہ آپ کسی کو پہل کرنے کا موقع ہی نہ دیں. اور اس میں ہمیں کیا حکم ہے کہ آپ اس میں فرق کریں کہ جان پہچان والا ہے یا جان پہچان والا نہیں ہے. شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی حکم یہ ہے کہ آپ سلام کو پھلائیں اور اس میں یہ تمیز مت کریں کہ جان پہچان ہے کہ نہیں. آپ عادت بنائیں، آپ کے پاس سے کہ گزرے آپ پہل کریں السلام علیکم، آپ پہل کریں، اس کی اپنے آپ مشق کریں اس کی. بھائی اس پر اپنے آپ کو لے کر آئیں. میں اپنی صورتحال بتاتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھا. دارالعلوم کراچی میں رہا ہوں کافی عرصہ، کہ حضرت کہ ہاں کبھی موقع ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے سلام کر لیں. پہلے وہ سلام کرتے ہیں. اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ جان پہچان والا ہے، وہ طالب علم ہے، وہ نمازی ہے، وہ بڑا ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ بچہ ہے، کوئی فرق نہیں. کوئی پاس سے نہیں دیکھا السلام. اچھا وہاں ماشاءاللہ تربیت بھی ایسی ہے کہ وہ سلام کا جواب بھی دیتے. اور یہاں میں نے کوشش کی کہ سلام میں پہل کروں ہمیشہ، لیکن کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ میں سلام کرتا ہوں جواب بھی. آج یہ مرض آ گیا کہ جی وہ گلے بھی مل لیں گے اور جناب مسافہ بھی کر لیں گے، سلام بھی کریں گے. وہ بھائی ترتیب کیا ہے؟ اصل تو سلام ہے، زبان سے سلام، مسافہ بعد میں، معانقہ بعد میں، وہ سب چیزیں بعد کی ہیں. اب سلام کر لیں، سلام نہیں کریں گے، مسافہ کریں گے، سلام نہیں کریں گے. تو زبان سے سلام کرنا یہ سنت بھی ہے اور یہ نشانی بھی ہے کبر سے پاک ہونے کی، انسان کے اخلاق کی بلندی کی. لیکن اگلی بات سنیں کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے. سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے. ایک ہوتی ہے محبت. کیا ہوتی ہے؟ محبت، میم کے فتح کے ساتھ. ایک ہوتی ہے محبت
اور ایک ہے اظہار محبت. تو میں یہ کہتا ہوں کہ سلام کرنا محبت ہے، جواب دینا اظہار محبت ہے کہ جی الحمدللہ ہمیں بھی محبت ہے جی. یا یوں کہہ لیں کہ سلام کرنا محبت کا سوال ہے اور جواب دینا محبت کا جواب ہے. تو مسلمانوں کو تو یہی تعلیم دی گئی نا. اور سلام کیا ہے بھائی؟ دیکھو سلام کیا، ادھر سنو، السلام علیکم. اصل میں یہ پیغام ہے کہ آپ میری دشمنی سے محفوظ ہیں، میں آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کرنا چاہتا، آپ میرے ہیں. وہ کہے گا وعلیکم السلام، وہ کہے گا میں بھی آپ سے کوئی دشمنی نہیں کرنا چاہتا، آپ بھی میرے ہیں. اگر پورے معاشرے کے اندر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح محبت کرنے والے بن جائیں تو بتاؤ اسلام سے بڑا امن کا درس دینے والا کوئی ہے؟ جس کو لوگ کہتے ہیں یہ دہشت گردی کا مذہب ہے. دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، یہ امن اور سلامتی اور پیار اور محبت کا مذہب. تو بھائی یہ جتنے بھی امراض ہیں اگر ان کی بنیاد نکالی جائے، دیکھو نا، اگر آپ نے کوئی پرانی عمارت گرانی ہے، جب آپ وہ عمارت گراؤ گے تو نیچے بنیادیں نظر آئیں گی کہ نہیں؟ تو یہ حسد کی، کبر کی جو عمارتیں کھڑی ہو گئی ہمارے اندر، ان کی بنیادیں کیا ہیں؟ یہ کھڑی کس چیز کے اوپر ہے؟ تو میرے بھائی یاد رکھنا، جتنے بھی امراض ہیں ان کی بنیاد حب جاہ اور حب مال ہے. ان کی بنیادیں کیا ہیں بھائی؟ سب بولو. حب جاہ اور حب مال، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی محبت. شیطان نے یہی کہا تھا نا کہ میں وڈا جی، اے چھوٹا ہے جی، میں جناب آگ سے بنایا گیا ہوں اور یہ مٹی سے بنایا گیا، لہذا میں افضل ہوں، برتر ہوں، اور یہ مجھ سے حقیر ہے، یہ کمتر ہے. بنیاد کیا تھی؟ وہی حب جاہ. مال کی اس کو محبت نہیں تھی. ضروری نہیں کہ دونوں مرض ہوں، یاد رکھنا، ضروری نہیں ہے کہ دونوں مرض ہوں. میں آخری چند منٹوں کی بات کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا. ضروری نہیں ہے کہ دونوں مرض ہوں. بعض لوگ امراض باطنہ میں گرفتار ہوتے ہیں حب جاہ کی وجہ سے، محض حب جاہ، اور بعض امراض باطنہ کا شکار ہوتے ہیں محض حب مال کی وجہ سے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ دونوں امراض پائے جاتے ہیں. یہ کینسر سے بھی خطرناک ہے. ان دونوں میں سے بڑا مرض کون سا ہے؟ حب جاہ اور حب مال. اگر ان دونوں کو تقابل کیا جائے تو حب جاہ کا مرض حب مال سے بھی بڑا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ بہت سے فقیر، وہ فقیر بھی اس لیے بنتے ہیں کہ لوگ ہمیں بڑا فقیر سمجھے. مال بھی نہیں آیا، دنیا بھی نہیں آئی، آخرت بھی نہیں آئی. دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. تو حب جاہ کا جو مرض ہے یہ حب مال سے بھی خطرناک ہے. شیطان کس سے گمراہ ہوا تھا؟ حب جاہ سے. اس کی بنیادوں میں حب جاہ تھا. اس نے حسد کیا، کبر کیا حب جاہ کی وجہ سے. مال کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. آج کل ساری بحث اس کے اوپر ہوتی ہے کہ جی مال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے. میں کہتا ہوں اس سے بڑا فتنہ تو یہ ہے. تو بنیادوں کے اندر یہ مرض ہے. مال کی وجہ سے لوگ حق کو چھوڑ دیتے ہیں، مال کی وجہ سے لوگوں کے اندر بگاڑ آتا ہے، یا جاہ کی وجہ سے لوگوں کے اندر بگاڑ آتا ہے. میرے بھائی، ہمارے استادی رحمت اللہ علیہ، استادی مولانا عبد المجید ادیانوی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں یہ بات چل پڑی کہ جی بنیادی امراض تو حب جاہ اور حب مال ہے. توجہ نہیں ہے، میں بات نہیں کرتا. ذرا ہوشیار ہو کے بیٹھو نا، سر اوپر کرو سارے. اتنے کام کی بات، اتنے بڑے آدمی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. فرمایا کہ بھائی ایک صاحب نے کہا کہ حضرت یہ سارے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ حب جاہ اور حب مال. حضرت نے فرمایا کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس میں ایک تیسری حب بھی آ گئی ہے، حب باہ. حب باہ، شہوت کی محبت. حب جاہ اور حب مال
اور کیا ہے؟ حب باہ. فرمایا کہ ہمارے دور کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس لیے کہ میڈیا کا دور ہے. اگر آمنے سامنے کوئی خاتون ہو تو انسان کی طبیعت کے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوتی، لیکن میڈیا کے ذریعے سے، کیمرے کے ذریعے سے عورت کے سامنے مرد کو اور مرد کے سامنے عورت کو یوں پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ اس شہوت کی تکمیل کے لیے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی جان کو بھی، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو وجاہت دی ہے وہ اس میں بھی ذلیل و رسوا ہو رہا ہے. وہ پرواہ نہیں کرتا کہ میں بیٹا کس کا ہوں، میرے ساتھ نسبت کون سی لگی ہوئی ہے، میں عالم ہوں، میں حافظ ہوں، میں فلاں صاحب کا بیٹا ہوں. وہ کہتا ہے عزت داؤ پہ لگتی ہے، لگ جائے، مجھے تو لڑکی ملنی چاہیے. لوگ اپنا مال برباد کر رہے ہیں لڑکیوں کے پیچھے، یہ ایک دوسرے کے جھوٹے تعلق کو حاصل کرنے کے لیے. فرمایا استاد جی نے کہ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ حب باہ ہے. اس لیے ان تینوں امراض کا علاج کب ہوگا آپ خود بتائیں. اب ایک صاحب کہنے لگے، یہ بات ان کی مجلس میں چلی تو مجھے کہنے لگے حضرت یہ حب جاہ، حب مال اور حب باہ، ان کے علاج پر کوئی اچھی سی کتاب بتائیں. کیا بتائیں؟ فرحان سر کتابیں خریدتے ہیں نا ماشاءاللہ، تو کوئی کتاب ہو دو. وہ کہتے ہیں کوئی کتاب بتائیں. میں نے کہا اگر کتابوں سے علاج ہوتا ہے تو پھر خلافت جو ہے وہ کتب خانے کو ملنی چاہیے تھی. اگر کتابوں سے علاج ہوتا ہے تو پھر خلافت لائبریری کو ملنی چاہیے تھی. یہ سارے شیخ جو خانقاہوں کے اندر بیٹھے ہیں اور ذمہ داریاں ڈیوٹیاں لگا رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ بھی کوئی اچھی سی کتاب لکھ دے. وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، مختصر سنا کر چھٹی لیتا ہوں آپ سے. فرمایا کہ بو علی سینا ایک حکیم گزرا ہے، بو علی سینا. تو اس کے بارے میں کسی نے کہہ دیا کہ بو علی سینا اخلاق نہ دارد، بو علی سینا اخلاق نہ دارد، کہ بو علی سینا اخلاق نہیں ہے اس کے پاس. تو وہ لکھاری تھا بڑا زبردست، اس نے اخلاق کے اوپر اتنی بڑی اور اتنی موٹی کتاب لکھ کر نا اسی صاحب کو بھیج دی. یعنی آپ کہتے ہو کہ بو علی سینا اخلاق نہ دارد، یہ دیکھو میں نے اخلاق کے اوپر اتنی بڑی کتاب لکھ کے آپ کی خدمت میں بھیجی ہے. انہوں نے جواب لکھا کہ میں نے یہ کب کہا کہ بو علی سینا اخلاق نہ دارند، کہ اخلاق جانتا نہیں ہے. جاننے کی میں نے نفی نہیں کی، میں نے اخلاق نہ ہونے کی نفی کی. معلوم کیا ہوا کہ علم بھی اخلاق نہیں دیتا. اور یاد رکھنا مولی صاحب، بس میں آخری بات کر رہا ہوں اور یہی پورے بیان کا خلاصہ ہے. پورے بیان کا کیا ہے بھائی خلاصہ؟ اب آ رہا ہے آپ کے سامنے کہ انسان بنتا ہے انسان سے. انسان بنتا ہے کس سے؟ میرے بھائی یاد رکھ لو، طبیعت سے چوری کرتی ہے. یا یوں کہنے آسان الفاظ میں کہ طبیعت کو چوری کرتی ہے. آپ جیسے آدمی کے پاس بیٹھو گے وہی چیز آپ کے اندر منتقل ہوگی. حضرات صحابہ اکرام کے اندر جو الگ الگ امتیازات پیدا ہوئے، کسی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ صدیق ہے، کسی کو ہم کیا کہہ رہے ہیں یہ فاروق ہے، کسی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ سخی ہے، کسی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بڑے بہادر ہیں. ٹھیک ہے؟ اور یہ سارے اخلاق جو صحابہ اکرام کے اندر آئے، اصل میں یہ سارے اخلاق خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. آج ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ امام الصدیق حضرت ابوبکر صدیق ہے، حالانکہ وہ صداقت میں بھی نائب ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھی حضرت عمر فاروق جانو عادل ہونے میں امام العادل، حالانکہ امام العادل بھی آپ علیہ السلام، یہ سارے آپ کے جانشین ہیں. لیکن کمال ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اخلاق کا کامل مجموعہ ہے، لیکن آپ کے علاوہ نہ کسی پیغمبر میں اتنا جذب ہے، نہ کسی صحابی میں اتنا جذب ہے کہ وہ سارا ہی پیغمبر محمد لے لے. کسی کے اندر اتنا برتن ہی نہیں ہے کہ وہ کہہ دی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اخلاق اپنے اندر لینا چاہتا ہوں. نہیں بھائی نہیں. تو ایک ایک تقسیم ہو گیا
کیا ہو گیا بھائی؟ تقسیم. چلو بھائی، یہ وصف صدیقیت آپ کے پاس ہے، اور وصف عدالت آپ کے پاس ہے، شجاعت آپ کے پاس ہے، بہادری آپ کے پاس ہے، سخاوت آپ کے پاس. یہ سارے اوصاف خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور صحابہ اکرام کے اندر یہ جو اوصاف آئے یہ کسی مطالعے کے نتیجے میں نہیں آئے، یہ کتابیں پڑھنے کے نتیجے میں نہیں آئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت اور آپ علیہ السلام کی ایسی صحبت، اپنی مثال، وہ صحبت بھی اپنی مثال آپ ہے کہ وہ اوصاف ان کے اندر منتقل ہوئے. اس لیے میرے طالب علم ساتھیوں، میں یہ بات کہتا ہوں بار بار کہ اپنے آپ پر اعتماد نہ کریں، بدگمانی رکھیں. بدگمانی، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج ہم دوسروں کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں اور اپنے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں. فرمایا کہ اپنے بارے میں بدگمانی رکھو، دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھو. بدگمانی رکھو اپنے بارے میں کہ تو بگڑ جائے گا. فرمایا اس لیے کسی اللہ والے کے ساتھ اپنے آپ کو نفی کرو، جوڑ لو، ایسے بات نہیں بنے گی. ان کا دامن تھام لو، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کو دیکھو، ان کو آتا جاتا، اٹھتے بیٹھتے، گفتگو کرتے، سارے معاملات کو دیکھو اور پھر اس کی مشق کرو، وہی چیز اپنے اندر منتقل کرو. اور یقین کریں کہ بات کس سے بنتی ہے؟ محبت سے. بات کس سے بنتی ہے؟ محبت سے. انسان کو کسی سے محبت ہو نا، میں نے تو دیکھا، آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے کہ جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہمارے بولنے کا انداز بھی وہی بن جاتا ہے، ہمارے الفاظ بھی وہی بن جاتے ہیں، ہمارے دیکھنے کا معیار بھی وہی بن جاتا ہے، ہمارے سوچنے کا معیار بھی وہی بن جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے اور اپنے نیک بندوں کی محبت اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے اندر کو ایسا حسین و جمیل بنا دے کہ وہ حسن ہمارے ظاہر میں بھی جھلکے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر. اللہم لک الحمد.